بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک فتویٰ ریکارڈ کرایا تھا، جس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو بہت سے غیر مسلم مر رہے ہیں تو ان کی چتا کو تو آگ لگانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ ان کے غسل کا، کفن کا یا ان کو شمشان گھاٹ تک لے جانے کا اگر کچھ نظم کر دیا جائے تو اس کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ یہ اس سارے فتوے کا خلاصہ تھا۔ تو وہ اس فتوے کو ریکارڈ کرانے کے بعد بہت سے ساتھیوں نے کچھ فتاویٰ بھیجے، کچھ نے آڈیوز وغیرہ ریکارڈ کرا کے بھیجی کہ یہ تو جو فتویٰ ہے جمہور کے خلاف ہے، صحیح نہیں ہے، اس طرح کی باتیں بعض حضرات نے کی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح سے یہ فتویٰ جو ہے جمہور کے خلاف ہے، حالانکہ جب وہ فتویٰ میں نے ریکارڈ کرایا تھا اس کے اندر باقاعدہ دلائل ذکر کر رکھے تھے کہ یہ دلیلیں ہیں۔ جو ایک روایت ذکر کی گئی تھی اس پر بھی بعض حضرات نے اعتراض کیا کہ یہ تو سندن صحیح نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ تو بہرحال جو فتاویٰ وغیرہ، پہلے تو فتاویٰ کے بارے میں عرض کر دوں کہ جتنے بھی فتاویٰ وغیرہ بھیجے گئے ہیں وہ سب کے سب عام حالات سے متعلق فتاویٰ ہیں۔ تو عام حالات میں تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نہ تو جنازے کے پیچھے چلیں گے غیر مسلم کے، نہ اس کو کندھا دیں گے، نہ کسی طرح کی جو غسل وغیرہ یا کفن وغیرہ کی جو بات ہے اس کے اندر شرکت نہیں کریں گے۔ یہ عام حالات کی تو بات یہی ہے، لیکن اگر مخصوص حالات پیش آتے ہیں جیسا کہ آج کل چل رہے ہیں تو ان میں گنجائش ہے کہ آپ جو ہے اگر کفن کا انتظام کرتے ہیں یا کہ غسل کرتے ہیں یا کہ اس مردے کو آپ کے ہاں پڑا ہوا ہے، آپ کے محلے میں کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اس کو اٹھا کے وہاں سے دوسری جگہ کہیں لے جا کے اس کو ڈال دیتے ہیں، شمشان گھاٹ تک پہنچا دیتے ہیں، تو اس کی گنجائش بہرحال موجود ہے، البتہ جلانے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اور یہ جو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دعوت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کوئی جمہور کے خلاف نہیں ہے بلکہ جمہور کے عین مطابق ہے۔ دلائل اس میں بھی ذکر کیے گئے تھے، دلائل یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ شامی ہے، اس کے اندر صراحت موجود ہے، لکھا ہے کہ مسلمان وہ غسل بھی دے سکتا ہے، کفن بھی دے سکتا ہے، دفن بھی کر سکتا ہے، جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے، جو کافر اصلی جو کافر ہے، یعنی مرتد نہیں ہے۔ اور اس کی قریبہ ہو کا جو لفظ آیا ہے اس کی صراحت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے یہ کیے کہ یہ جو قید ہے قریبہ ہو کی، یہ اتفاقی قید ہے، احترازی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر دور کا کوئی رشتہ دار ہے غیر مسلم، اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا ہے، یا رشتہ دار ہے ہی نہیں، پڑوسی ہے کوئی تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ کوئی بھی غیر مسلم ہو اس کے ساتھ عند الاحتیاج، ضرورت کے وقت جو ہے اس کی گنجائش موجود ہے۔ ان تین کاموں کی، غسل کی، کفن دینے کی اور اس کو دفن کرنے کی، یہ گنجائش موجود ہے۔ اور یہ صرف شامی کے اندر نہیں، مختلف کتابوں کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا، ہدایہ کے اندر موجود ہے، اور تلاش کرنے پہ بہت سی کتابوں کے اندر آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ رہا ہے مسئلہ کہ روایت کے حوالے سے جو بات ہوئی کہ وہ روایت جو ہے وہ تو سندن صحیح نہیں ہے، تو یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے۔ اصل یہ جو واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد جناب ابو طالب کو لے جا کے دفن کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیا ہے، تو یہ تو صحیح سند کے ساتھ میں ثابت ہے۔ البتہ بعض وہ روایتیں کہ جن کے اندر غسل کی بھی تصریح ہے اور کفن کی بھی تصریح ہے، ان کی سندوں پہ بے شک کلام ہوا ہے، لیکن وہ روایتیں کہ جن کے اندر دفن کرنے کی بات ہے ان پر تو کوئی کلام نہیں ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابو داؤد کے اندر روایت آئی ہے، تو یہ جو ابو داؤد کے اندر روایت آئی ہے، ناصر الدین البانی جیسے شخص وہ اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سندن صحیح ہے۔ یہ روایت اس طرح سے ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور میں نے کہا کہ ان عمک الشیخ افضال قدمات، کہ آپ کے جو چچا تھے جو گمراہ تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے، فمن یواریہ، تو کون ان کو دفن کرے گا؟ قال، تو آپ نے فرمایا کہ اذهب، جاؤ، فواریہ، اور ان کو دفن کر دو، ثم لا تحدث شیئا حتی تأتینی، ثم لا تحدث شیئا، کسی سے بات مت کرنا یہاں تک کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ فقال، تو حضرت علی نے فرمایا کہ انہ مات مشرکا، وہ تو شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا کہ اذهب فواری، جاؤ اور ان کو دفن کر دو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ فواریتہ ثم اتیتہ، کہ میں نے ان کو دفن کر دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا۔ تو بہرحال اس واقعے سے اتنا تو ثابت ہے ہی کہ غیر مسلم کو مجبوری کے وقت میں لے جا کے دفن کیا جا سکتا ہے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، اس سے اتنی بات ثابت ہے۔ اور جو دوسری روایتیں ہیں جن کے اندر غسل اور کفن کی بھی بات آئی ہے،
تو بے شک ان کی سندوں کے اوپر کلام ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اہل علم نے ان کو ذکر کیا، ان سے استدلال کیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ فتاوی قاسمیہ ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے جواب میں حضرت مفتی صاحب نے کیا لکھا ہے، فتاوی قاسمیہ کی جلد نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر 285 ہے۔ اس کا عنوان دیکھیں، عذر شدید کی بنا پر غیر مسلم کی لاش شمشان لے جانا اور اس کے گھر کھانا بھیجنا۔ اس کو غور سے سن لیں، اس میں جو واقعہ پیش آیا ہے بالکل اسے آپ جو ہے آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر منطبق کر سکتے ہیں۔ اس میں سوال یہ کیا گیا ہے کہ قصبے کے ایک محلے میں 15-16 سال کی ایک غیر مسلم لڑکی جو بہت دنوں سے بیمار چل رہی تھی، لڑکی کے پتا کیلاش نے اپنی لڑکی کا کافی علاج کرایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکی۔ مرنے سے کچھ دن پہلے اس کو کسی ملا جی کو دکھایا گیا تو اس ملا جی نے لڑکی پر کچھ اثرات بتائے، جس سے پورے محلے میں بات پھیل گئی کہ کیلاش کی لڑکی کو زبردست اثر ہے اور جو شخص بھی اس لڑکی کو ہاتھ لگائے گا اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ کووڈ والی سچویشن ہے بالکل۔ آخر کار لڑکی کی موت ہو گئی۔ محلے میں بہت سے غیر مسلم رہتے تھے، لیکن کسی غیر مسلم پڑوسی نے نہ تو اس لڑکی کو نہلایا اور نہ ہی اس کو اپنے کندھوں پر رکھ کر شمشان لے جانے کو تیار ہوئے، حالانکہ کیلاش کا محلے میں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ ایسی مجبوری میں کیلاش کے گھر والوں نے صبح خود ہی اسے نہلایا اور کفن وغیرہ دے کر تیار کیا۔ اب لڑکی کا والد کیلاش لڑکی کو شمشان گھاٹ لے جانے کے لیے آدمیوں کے انتظار کرتا رہا، لیکن پڑوس کا کوئی غیر مسلم لڑکی کو کندھا لگا کر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کیلاش اور کیلاش کا بھائی اور 2 مسلمان، یہ چاروں اپنے کندھوں پر رکھ کر اس میت کو شمشان گھاٹ تک لے گئے اور دونوں مسلم بھائی میت کو شمشان گھاٹ تک پہنچا کر فوراً اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے جلانے یا کسی بھی اور رسم میں یہ دونوں مسلم بھائی شریک نہیں ہوئے۔ اس کے بعد محلے والوں نے اس کے گھر کھانا پہنچانا بھی مناسب نہیں سمجھا تو ایک وقت کا کھانا بھی ان دونوں مسلم بھائیوں نے پہنچا دیا۔ تو کیا انسانیت اور پڑوس کے ناطے ان دونوں مسلم بھائیوں نے جو کام کیا ہے، اس میں اسلامی شریعت کے تحت ان دونوں بھائیوں کے ایمان میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ اسی طرح ان کے پیچھے نماز وغیرہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ غیر مسلم پڑوسی کے یہاں کھانا بھیجنا سوال نامے میں درج کردہ پریشانی کے بغیر بھی جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب گوشت یا عمدہ کھانے کا نظم ہوتا تو وہ گھر والوں سے سوال کرتے کہ ہمارے یہودی پڑوسی کے یہاں بھیجا ہے کہ نہیں۔ ہاں البتہ غیر مسلموں کے غمی و خوشی کے رسم و رواج میں شریک ہونا ممنوع ہے، لیکن سوال نامے میں جو عذر اور پریشانی پیش کی گئی ہے، ایسے سخت عذر اور پریشانی میں جب کندھا لگانے کے لیے کوئی غیر مسلم تیار نہیں ہے تو ان کے رسم و رواج میں شرکت کیے بغیر صرف شمشان گھاٹ تک ان کی میت کو پہنچا کر فوراً واپس آ جائے اور غسل کر لیا جائے تو ان مسلمانوں کے ایمان میں فرق نہیں آئے گا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کی موت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاؤ ابو طالب کو کسی گڈھے میں دفن کر کے آ جاؤ۔ تو بہرحال حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت القاتم العالیہ نے جو فرمایا ہے وہ جمہور کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جمہور کے عین مطابق ہے۔ والسلام علیکم۔